تھا خود اتنا علم کہ امام نے جا کر جو ہے وہ کنویں میں یعنی ٹرانسفر کیا. کیوں؟ لینے والا تھا ہی کوئی نہیں. جو ایک امام کے سر کے صحابی یعنی امام کے جو بڑے رازدان صحابی تھے، جو بعد اماموں پیچھے پیچھے امام کے رہا کرتے تھے، یہ اسبق ابن نباتہ، ایسے ایسے صحابی کہ جو امام سے قصب فیض کرتے تھے. نوف ابن بخاری، یہ راتوں کو امام کے ساتھ دیکھتے کہ امام کی کیفیت کیا ہے، امام عبادت میں کیسے ہیں، امام خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، جو ہمارے بہرحال بیان کیا. لیکن پھر بھی وہ جو علم تھا کہ جو پیغمبر اکرم سے لیا، جو 1000 باب لیے، 1000 دروازے علم کے لیے کہ ہر دروازے کے 1000 دروازے تھے علم کے، وہ لینے والا کوئی نہیں تھا، لینے والا کوئی نہیں تھا. ہمارا بھی مسائل ہے. آج علم ہے ہمارے پاس، یعنی ظاہر ہے خود امام ظاہر میں نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے اس کیفیت کو کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں بیان کرنے کی، کہ اگر ہم اس کو اپ لفٹ کر دیں، تھوڑا سا اوپر اٹھائیں اپنے آپ کو، اپنے زہد کو لے کر جائیں، تو ہمارے جو کیفیت ہوگی حزن کی، کیونکہ یہ حزن دنیا کا نہیں ہے، یہ حزن جو ہے وہ اس مقامات تک پہنچنے کے لیے غمگین کیفیت ہے کہ جہاں پر اگر کوئی شخص صحیفے سجادیہ کی دعا کا ایک فراز پڑھتا ہے تو ساری رات گریا کرتا رہتا ہے. وہ کیا فراز ہے؟ پروردگار تو جب میں اٹھایا جائے گا قبر سے تو شخص دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا. صحیح دعا کو حمزہ شمالی ہے کہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، اس کے اوپر جو برڈن ہوگا یعنی جو بوجھ ہوگا، دیکھے گا کہ کوئی ہے جو میرا یہ بوجھ اٹھائے روز محشر. قرآن کی آیات بتاتی ہے کہ کوئی تمہارا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہی ہلکا کرو بوجھ اپنا. اور مانا جاتے ہیں امیر المومنین میں ہم پڑھتے ہیں کہ تمہاری ماؤں اور بہنوں کے بہن اس دن کچھ نہیں کر پائے گی. وہ عالم ظہور ہے. کیا میں آپ سے چھپا سکتا ہوں باتیں اپنی ساری، اپنی خصلتیں، اپنے اخلاقی برائیاں آپ کو نظر تھوڑی آئیں گی. میں چہرہ اچھا کر لوں، کپڑے صاف ستھرے پہن لوں، ریکوائرڈ ہے، لیکن اندر کیا ہے جو اہل نظر ہے وہ جانتا ہے اندر کیا ہے. ہم شروع میں جب حوضے میں گئے، کچھ استاد ایسے تھے کہ مطلب ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان کو سب نظر آتا ہے، تو ہم ڈرتے تھے کہ جو رات کو غلطی کی ہے اب وہ جائیں گے تو یہ تو شرمندگی ہے نا. دیکھیں مطلب آپ جو ہے وہ کوئی بھی کوتاہی کرے، اور مثال کے طور پر بچہ ہوم ورک کر کے نہیں آیا اسکول کا، گھر سے نہیں آیا، تو کیا کرتا ہے؟ چھپتا ہے، شرماتا ہے، تھوڑا بہانے کوئی کچھ کرے گا کہ کوئی ایک بات ہی نہ ہو. تمہارا استاد ہے، استاد ٹیچر تو پوچھے گا بیٹا ہوم ورک، اب وہ بہانے بنائے گا. اچھا وہاں ان معاملات میں تو استاد پوچھتا تھوڑی ہے نہ، آپ چھپا سکتے ہیں. آیت اللہ باؤدینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا درس کے لیے، بارش تھی جیسے یہاں ہو رہی ہے، گاڑی گزری، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پر آئی، تو میں نے اس ڈرائیور کو بولا بھرا کہہ دیا. ہمارا طالب علم تھے، برے بھلے میں بھی لفظ اچھے ہی بولے ہوں گے لیکن برا بھلا بول دیا. میں گیا لباس چینج کیا، جیسے ہی پہنچا تو کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے، سر نہیں اٹھایا انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو تم نے کیوں غلط الفاظ استعمال کیے؟ آپ وہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں نہ کوئی کھڑا ہوا تھا، نہ کوئی کیمرے تھے، نہ کوئی آج کل کی دور موبائل تھے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. کیا ہے؟ یعنی جو کر رہے ہو سب دیکھا جا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں، قرآن کہہ رہا ہے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے دیکھیں گے، دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو جب آپ عمل کریں گے تو میں دیکھوں گا،
کہ آپ عمل کریں گے، میرے سامنے نظر آئیں گے، میں آپ کو دے دوں گا. ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہاں ارادہ کیا، انہیں پتہ چل جائے گا کر کے آ رہے ہو. اس لیے تو کہہ رہا ہے قرآن کہ اعمال بالنیات، اگر اچھی نیت ہوگی تو ریوارڈ ہم تمہیں دے ہی دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے واقف ہے، اندر سے واقف ہے. جتنا چھپا لیں آپ، ان سے چھپا نہیں سکتے. امام کو مشہور واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام گزر رہے تھے. مشہور عارف جو شخص تبدیل ہو گیا تھا، بشر حافی، اس کا واقعہ. امام اس کے گھر کے بعد سے گزر رہے تھے تو گھر سے آوازیں آ رہی تھیں، موسیقی اور جو بھی اس زمانے میں چیزیں استعمال ہوتی تھیں. تو کنیز باہر کچرا پھینکنے آئی. امام نے پوچھا کس کا گھر ہے، آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ کہا کہ بولا مطلب آزاد ہے. یعنی کہا اگر آزاد ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اور اگر بندہ ہے تو بندہ اس کا ایسا نہیں ہوتا. جب یہ اندر آئی تو کہا کہ کیوں دیر ہوئی؟ کہا ایسا ایسا ہے. وہ امام جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ آزاد کا ہے غلام کا؟ کہا آزاد ہے. کہاں غلام ہوتا اس کا ایسا. یہ جملہ ایک جملہ سننا تحول ایجاد ہو گیا. ننگے پاؤں دوڑتا ہوا امام کے پیچھے بھاگا، اور کہتے ہیں وہیں اس نے توبہ کی. اور کہتے ہیں بعض جگہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ساری زندگی، کیونکہ ننگے پاؤں گیا تھا تو جوتے نہیں پہنے، اور جہاں سے گزرتا تھا جانور بھی ان راستے کو صاف رکھتے تھے، گندگی نہیں کرتے تھے. یعنی امام یہ ہے امام. ایک جملہ، ایک نگاہ، یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں یہ اہل ذکر ہو جاؤ، اپنے وجود کو صحیح کرو، حزن کی کیفیت رکھو. اب زندگی میں کیا ہے اگر کبھی رات کو اٹھ جائے آدمی، لیکن یہ حزن والے ایسا نہیں ہے صرف یہ رات کو گریا کرتے ہیں، اصل یہ پورے دن ایک کیفیت میں. ان کو باقی گھر کے کام کے معاملات، جس میں نے جو بلاغا شروع میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ان کو لین دین کے معاملات ان کو ذکر سے ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، یہ دائم الذکر رہتے ہیں، یہ حزن کی کیفیت میں رہتے ہیں، یہ ہر وقت محاسبے میں رہتے ہیں. کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کے سامنے کھل جاتا ہے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں. یعنی اگر آپ آج کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں دیکھیں تو یہ کوئی بہت ہی زبردست الیکٹرانک ٹیسلا کی گاڑی ہے کہ جو بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے، جس کے کیمرے عجیب سے ہیں، جس کا انٹرنیٹ بھی الگ ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ. یعنی خود پارک ہو جاتی ہے، کسی سے ٹکراتی نہیں ہے، پیٹرول کے بغیر چلتی ہے. ایسی ہے نا ابھی ہمارے لیے تو یہ گاڑیاں عجوبہ ہیں. پاکستان میں تو ہماری لائٹ چلی جاتی ہے، الیکٹرک گاڑی کہاں سے لے کر آئیں گے بیچاری، چارج ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ کھڑی رہے گی بیچاری. لیکن یہ اہل ذکر نور کے حالے میں ہیں ہمارے درمیان میں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ کہیں الگ رہتے ہیں، درمیان میں رہتے ہیں. یہ حزن کی کیفیت میں رہتے ہیں. عزیزان محترم، یہ حزن انسان کو حرکت دیتا ہے. اور ائمہ فرماتے ہیں کہ جو تفکر والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت تفکر کرتے ہیں. یعنی جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے علمی لوگ ہیں، بڑے عقل سے کام کو لیتے ہیں، جو کہ لینا بھی چاہیے، وہ بہت محنت کرتے ہیں تو پھر کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. جبکہ اہل حزن وہ بغیر کسی زحمتوں کے چیزوں کو آشکار کر دیتے ہیں. یعنی انہیں اتنا تفکر کرنا نہیں پڑتا. یہ فرق ہے عزیزان محترم. ایک آدمی مثلا مثال کے طور پر ہمارے یہاں بھی دنیا میں بھی لوگ ہوتے ہیں روشن خیال، لبرل تھاٹ، انٹلیکچوئل ہوتا ہے بھائی، انٹلیکچوئل طبقہ ہے. مولانا صاحب یہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ادھر لیکچر دینا ہے الگ سے ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. تو ہوتے ہیں انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، لیکن اہل حزن نہ ہو آدمی، یعنی سخت دل ہو
تو اس سخت دل میں کبھی بھی قرآن کی آیت ہے، مگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ان کے دل اتنے کساوت، ان کے قلب اتنے کثیف یعنی ہو گئے ہیں کہ سخت پتھر کی طرح ہو گئے ہیں، سخت پتھر ہو گئے ہیں. لیکن کچھ قلب ایسے ہیں کہ اس پتھروں کی طرح کہ جس میں سے فوارے پھوٹتے ہیں. کچھ قلب ایسے ہیں کہ جن سے اب دیکھیں نا، جو چشمے جو ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھر سے نکلتے ہیں. یعنی پتھر ایسا ہے کہ جس میں سے چشمے نکل رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے وجود میں سے بحر بے قرار نکلتا ہے جو دوسروں کو بھی سیراب کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ کون ہے؟ یہ اہل حزن، یعنی اپنے وجود کو ایسا جلا دیتے ہیں کہ جو روشنی نکلتی ہے یہ سب کو انلائٹن کر دیتی ہے، یہ ظلمت کو مٹا دیتے ہیں. یہی تو پہنچنا ہے عزیزان محترم. اگر ہم یہ نہیں کر پائے زندگی میں تو پھر ہم مصباح الہدیٰ، یعنی جو واقعاً مصباح الہدیٰ ہے، اس تک کیسے پہنچیں گے؟ بھئی پروانہ بنیں گے تو چراغ پہ جلیں گے، لیکن وہ کیفیت پیدا تو کرنی پڑے گی، ورنہ ہوائیں آئیں گی اور آپ کو دور بھیج دیں گی. لیکن اپنے اندر اس کو ایجاد کرنا ہے. اب یہ جو اہل حزن ہے، کیونکہ دیکھیں جو اصل چراغ ہے، میں نے آپ کو بتایا قرآن کی آیت سورہ نور میں کہ مشکات، اور مشکات میں جو ہے وہ ایک قندیل ہے. اس مشکات کو مفسر کہتے ہیں وہ رسول خدا ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. اور اس میں جو قندیل ہے، جو مصباح ہے، وہ امام حسین علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وہ مصباح ہے، یعنی ظرف پیمبر اتنا وسیع ہے کہ جس میں یہ مصباح روشن ہوا ہے. اور اسی لیے کہا، یعنی مجھے نہیں پتا، بہرحال میں خیر مجلس تو پڑھ رہا ہوں اپنے حساب سے، مجھے نہیں پتا کہ میں آیا آپ کے حساب سے صحیح پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ رہا ہوں، لیکن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کیونکہ ویسے میری خیر چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن میں توسل کر کے آتا ہوں ہمیشہ، اور حضرت سیدہ سے خاص توسل کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خود فیض حاصل کروں اس محفل سے، اس مجلس سے، کہ رزق آ رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی بزرگ کی وجہ سے آ رہا ہو، کسی بچے کی وجہ سے آ رہا ہو، تو میں خود اس رزق کو لینے آتا ہوں. یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو، متوقع ہو، یعنی واقعہ ہو، یعنی صرف بات نہ ہو، یعنی حادثہ پیش آئے کوئی، اور یہ حادثہ یا آپ کے قلب پہ پیش آئے یا میرے قلب پہ پیش آئے، اور یہ حادثہ ہوگا تو پھر ہم اس نور میں اندر آئیں گے. کیونکہ اتنا عرصہ ہو گیا زندگی میں، امام کو دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں، کب دیکھیں گے؟ کوئی حادثہ ہونا ضروری ہے. تو اصل یہی ہے کہ ہم اس حادثے کی طرف بڑھیں، اس واقعے کی طرف بڑھیں. عزیزان محترم، یعنی یہ ہم سنتے رہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کائنات کے اس وجود میں کہ جہاں پروردگار نے سب خلق کیا، اور پھر اس مخلوقات کو سب سے پہلے خلق کیا، اس کے بعد یہ ساری مخلوقات ہوئی، اس پورے عالم میں پہلی مخلوق رسول کی ذات، وہ جو نور کی کیفیت وہ الگ ہے، ان کا معاملہ، وہ جو ان کا خلقت نوری ہے وہ الگ ہے، پھر بشریت کے لبادے میں آنا وہ الگ ہے. لیکن اتنی بڑی ذات یہی ہے، یعنی رسول خدا کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس جو خالق خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، خالق کو محبت ہے اپنے اس محبوب سے، اس محبوب کے واسطے سب کو بھیجا. حدیث قدسی ہے کہ میں نے خلق کی آپ کو، اگر میں آپ کو خلق نہیں کرتا تو میں کائنات کو خلق ہی نہیں کرتا. اب یہ جو مخلوق ہے خدا کی پسندیدہ،
یعنی اس سے بیسٹ کوئی ہے ہی نہیں. روز قیامت میں تمام انبیاء اپنی امتوں کو شفاعت کریں گے اور تمام انبیاء کے لیے رسول خدا ان سب کو شفاعت کروائیں گے. اس وجود میں وہ ظرفیت کہ جس نے اس مصباح کو رکھا، یعنی آپ پہنچنے کی کوشش کریں کہ حسین کیا ہے، کیا ہے حسین. یعنی ایک ایسی ہستی کو کریٹ کیا اور اس ہستی کے اندر یہ مصباح ہے. تبھی تو کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی جہاں جہاں میں ہوں گا حسین کی وجہ سے ہوں گا. آسان ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی واقعاً یعنی معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ بعض اوقات ایک ظاہر میں دیکھ کر انسان نکل جاتا ہے، نہ معاملہ کچھ اور ہے. جان محترم، مثال کے طور پر یعنی امام کیا ہے؟ یعنی آپ تڑپ رہے ہیں، پوری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں مثال کے طور پر، الحمدللہ ہر جگہ جہاں جہاں فزیکل آپشن ہے 20-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج مجھے مڈغاسکر سے ہمارے بہت اچھے ایک مومن بھائی ہیں، ان کی فون بڑی اپنے عزادار بھی ہیں، خدمتگار بھی ہیں، اربعین میں بہت خدمت بھی کرتے ہیں رستے میں زائرین کی، اور بڑے درد دل سے فون کیا انہوں نے مجھے اور کہا کہ مولانا ہر سال ہم مولا کے زائرین کی خدمت کرتے ہیں، اس سال بڑے غمزدہ تھے کہ اس سال موقع پتہ نہیں اربعین پہ ملے گا نہیں ملے گا، اور لاسٹ ٹائم بھی آپ بس مجلس پڑھ کے نکل گئے، اس کے بعد آپ کی زیارت بھی نہیں ہو پائی. وہ ظاہر ہے مومن سے محبت بھی کرتا ہے، اور وہاں مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، امام بارگاہ نہیں کھلے ہوئے ہیں. تو کہا مولانا گھر میں کچھ لوگوں کی اجازت ہے تو ہم یہ کچھ فیملیاں جمع ہو کے آپ کی مجلسیں گھر میں لگا کے سن رہے ہیں. لیکن بہرحال اب ہر ملک میں ایسی کیفیت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں اس ٹائم پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک ہر جگہ، یعنی ہمیں جب فون آتے ہیں بعض اوقات لوگ مجلس کے لیے کہ مولانا یہاں کب آئیں گے، اصل میں ہم نے ملک کا نام بھی نہیں سنا ہوتا، یعنی واقعاً نہیں سنا ہوتا، یعنی تصور بھی نہیں ہوتا کہ مطلب یہاں پہ بھی کوئی لوگ رہتے ہیں یا یہ کوئی جگہ بھی ہے. میں ایک ایسے جزیرے میں گیا کہ جو نقشے میں نقطے کی طرح ہے، کبھی توجہ بھی نہیں کی تھی میں نے، مگر جب میں وہاں اترا اور میں نے مومنین کی تھے تھوڑے سے ہاں، لیکن جب ان کی اس محبت کو دیکھا میرے آنکھوں میں آنسو آئے وہیں پہ. یعنی وہ مجھے لینے ایئرپورٹ پہ ایسے آئے ہوئے تھے جسے پتہ نہیں کون آیا ہے، اور میں نے کہا پروردگار یہ تو نے اہل بیت کے صدقے میں کیا کیا ہوا ہے، یعنی کیا ہے، یعنی ہمارے تصور میں نہیں ہے کہ یہاں کوئی جگہ بھی ہوگی، وہاں لوگ بھی رہتے ہوں گے، اور لوگ ایسے ہیں جو تیرے بھیجے ہوئے نبی اور اس کی اولاد پہ کتنے تڑپتے ہیں جانے محترم. اصل مسلم وہاں جانا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے تھوڑا. ایک تو کام ان کا ویزا نہیں ملتا، ایک تو ان کا اور بہت سارے مسائل ہیں. اب یہ معاملہ کیا ہے اس ٹائم پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ امام کو آپ کے سامنے ہے. باقی امام بارگاہوں میں حالت دیکھیں، پانی دیکھیں، پھر بھی دیکھیں آپ رش دیکھیں کتنا ہے جہاں ہو سکتا ہے. بہرحال خیال کریں سپیس کا اپنی طرف سے پورا خیال کریں. مجھے بار بار لوگ میسج بھی کر رہے ہیں دنیا سے، مولانا اپنا خیال کریں، لوگوں کو بھی تاکید کریں کہ بہرحال خیال کریں کرونا کی وجہ سے. لیکن کیا چیز ہے پوری دنیا میں کہ یہ کھینچ رہی ہے صرف ایک نام کے صدقے؟ کیا ہے آپ خود سوچیں نا. آپ اگر دنیاوی آدمی بھی خدا نہ خواستہ ہو تو کوئی تو کیلکولیشن کر کے دیکھ لے یہ کیا ہے، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ معاملہ یہاں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس زری کی گنجائش یا جس کربلا کی گنجائش کچھ ہزار سے زیادہ نہ ہو، جس شہر کی گنجائش ہو کہ بس اس میں اتنے ہزار لوگ آئیں گے، وہاں کروڑوں کو بلا لیتے ہیں. یعنی وہاں پر ہزاروں میں، بہت ہوا لاکھ،
اس سے زیادہ کیا ہوں؟ شہر میں کتنے لوگ، لیکن کروڑوں لوگ سما رہے ہیں، یعنی سما رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا، اور اتنا کھانا ہوتا ہے کہ کہتے بھائی چاہیے ہی نہیں۔ اچھا اگر کروڑوں لوگ ہیں تو کروڑوں لوگوں کے کھانا بنانے کے لیے بھی تو کوئی ایک بہت بڑی لوگ چاہیے نا۔ کون ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ آ کہاں سے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ اور ہر رنگ، اور جو زیارت پہ جاتے ہیں، عربین پہ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو دل میں خیال آ جائے نا، اگلے موقع پہ وہی مل جاتا ہے۔ یعنی اس کا کہے کہ کوئی معاملہ کوئی اور ہے، کوئی دنیا نہیں سمجھ سکتی، دنیا پریشان ہے۔ بی بی سی بڑے بڑے چینل اترے ہوئے ہوتے ہیں، آ رہے ہیں ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، کون ہے یہ ایک شخص؟ اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کون ہے یہ ایک شخص۔ اب انہیں نہیں پتا کہ یہ معاملہ صرف دنیا کا نہیں ہے، یہ جتنے دنیا کے عالم ہیں کائنات میں، یہ سب جھکے ہوئے ہیں اس طرف، اور یہ خدا نے کہا ہے۔ امام حسین نے سب کچھ دے دیا، اب خدا کی جتنی خدائی تھی کہا کہ لو حسین تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں یعنی کھینچ رہی ہے، سب کی نگاہیں راستے میں چلتے ہوئے کربلا کی طرف ہوتی ہیں، یعنی ذریعہ مطہر کی طرف ہوتی ہیں، یا یوں کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہوتی ہیں، سب کی نگاہیں، یعنی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری نگاہ وہاں ہو، ہمیں امام دیکھ لیں۔ کروڑوں لوگ، اچھا جو نہیں جا پاتے وہ اپنے گھروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو لائیو ہوتا ہے نا، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، نہیں جا پائے، تمنا ہے، دل ہے، یعنی ہر چیز کھچی ہوئی وہی ہے۔ یعنی ایسا کوئی شخص کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، اس کا دل مائل نہ ہو کربلا کی طرف۔ یعنی ہے کیا تھا، خریدا، بنایا، سجایا، کس سے سجایا، کس چیز سے سجایا ہے اس کو؟ امام کیا سجایا ہے آپ نے؟ اور جب ہم امام کو دیکھ رہے ہیں، یعنی پوری دنیا کائنات امام کو دیکھ رہی ہے، امام کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس پروردگار کو، تسلیما لامرہ رضا بقضائہ، یعنی ایک امام پوری کائنات کو خدا کی طرف بھیج رہا ہے۔ یہ معاملہ یہی ہے عزیزان محترم، کہ جب تک یہ اندر روشن نہیں ہوگا اسے یہ نظر نہیں آئے گا یہ ہے کیا، کربلا میں کیا ہے۔ یہ مادہ پرست شخص نہیں سمجھ سکتا کہ کیونکہ دیکھیں خود اہل بیت نے کہا ہے کہ ہم تمہارے دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا ہماری محبت یا غیر کی محبت۔ اب غیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، غیر کوئی شخص ہو، کوئی مال ہو، کوئی اولاد ہو، کوئی دنیا، وہ چیزیں جو ہم سے دور کرنے والی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ قلب، دل، بس ہمیں دے دو۔ یہی وجہ کہ کتنے صحابی چھٹے امام کی خدمت میں آیا وہ کہتا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی خدمت میں آیا، مولا میں فقیر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تنگ دستی ہے۔ امام نے کہا مگر تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا اس کا سودا کرو گے؟ کہا مولا مطلب دنیا کی کوئی چیز تمہیں دے دی جائے، اس کو محبت کو بیچو گے؟ کہا مولا دنیا کے سارے خزانے آ جائیں، اس کو کیسے بیچوں؟ تو کہا اس کا مطلب ہے سب سے امیر ثروت مند آدمی ہو۔ بات تو ایمان اور اعتقاد کی ہے نا عزیزان محترم۔ یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ شخص ان کو مانتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور کہے کہ میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے،
بھائی مسئلے حل نہیں ہو رہے، یا تو مصلحت ہے یا پھر میں خود مسئلہ ہوں. بھائی تو بعض اوقات مانگنے کا ڈھنگ بھی تو نہیں آتا تھا نا انسان کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. شخص آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، مانگ رہا ہے. وہ ہم اس کو بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا یہاں بھی گئے، وہاں بھی گئے، یہ بھی کیا، وہاں بھی کیا، قبول نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یار تو پھر ضد نہیں کرو، ضدی بچے بن رہے ہو. شاید وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا عزیزان محترم. یعنی جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو خود نظر میں آئے گا یہ جو واقعہ پیش آیا یہ کیوں آیا میرے ساتھ. یعنی خود اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ تم اپنے آپ کو نورانی تو کرو، اپنے آپ کو جلاؤ تو صحیح، میں تمہیں بتا دوں گا یہ واقعہ کیوں نہیں ہوا تمہارے ساتھ. یعنی یہ جو اہل ذکر ہیں یہ مطمئن رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بولا زہد، پھر ورا، پھر یقین سے ہوتے ہوئے ملکوت کی طرف جانا، تو یہ پھر اہل رضا ہوتے ہیں، یعنی راضی ہوتے ہیں، پھر یہ مقام رضوان پہ پہنچتے ہیں. خوب گو کہ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میرے لیے ان باتوں کو خود سمجھانا میرے شاید بس میں نہیں ہے. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں کچھ بہرحال میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس مقامات پہ چلے جاتے ہیں. اب جب وہاں چلے جاتے ہیں تو اب شب عاشورہ ان سے یہ کہا جائے کہ صبح جنگ ہمارے ساتھ ہے، تم بہشت یہ سب کوئی جاؤ، کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کی وجہ سے تو ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ امام کو؟ یعنی سب کچھ جو کچھ ہے نہ صرف یہاں بلکہ وہاں جتنے معاملات ہیں یہ صرف مولا آپ کی گرد ہیں. آپ ہیں تو ہے، آپ کے بغیر خاک ہو ایسی زندگی پہ. یا لسارت الحسین، یا لسارت الحسین، یا لسارت الحسین، یا لسارت الحسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. من محمد و آل محمد صلوات. عزیزان محترم خوب یہ مقامات کو طے کرنا ہے. یہ سیر ہے اس وادی میں. انسان سیر پہ جاتا ہے، ٹریول کرتا ہے، یہ سیر ہے اس وادی میں. اس وادی میں آؤ، اہل بیت دعوت دے رہے ہیں تم اس وادی میں آؤ، پھر ہم تمہیں لے کے جائیں گے. اب ظاہر ہے اس وادی میں جانے کے لیے انسان کو یہ اپنے تعلقات، اپنے رابطے اس دنیا سے کاٹنے. ایسا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارا ایسا مذہب نہیں ہے کہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، راہب بن جائیں. نہیں، اسی سوسائٹی کمیونٹی کو رہتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ بہرحال یہی سوسائٹی کو اپلفٹ کرنا ہمارا کام ہے. لیکن ظاہر ہے اس سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے کے لیے کچھ کو تو جلنا پڑے گا نا. کچھ جلیں گے، روشنی دیں گے. جب یہ روشنی دیں گے تو باقیوں کو راستہ نظر آئے گا. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ میں جلوں یا میں کسی کا انتظار کروں کہ کون مجھے روشنی دکھائے گا. اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ اب آپ کیا مانگتے ہیں، اب آپ کتنی ظرفیت ہے، چاہتے کیا ہیں ان سے. 32 سال کا جوان ہے، شہید ہے، اور بہت پرانا نہیں ہے، کچھ سال پہلے مجھے بھی توفیق ہوئی اس کے جنازے میں جانے کی. جس دن وہ شہید ہوا اتفاق سے میں اسی شہر میں تھا. اپنی حساب سے، اپنے پروفیشن کے حساب سے، اپنی اس انڈسٹری میں برین ہے، دماغ ہے، جس کی وجہ سے اسے شہید کیا گیا. سائنٹسٹ ہے، 32 سال کا، شہید ہو گیا. شہید کر دیا دشمن نے. رہبر انقلاب ان کے گھر گئے، ان کے والدین کو افسوس کرنے یا خوشی مبارکباد دینے کہ بہرحال جانا تو ہے، شہید ہے، شہید کی فیملی ہے. تو کہا کہ
آپ کے بیٹے میں دو خصوصیتیں تھیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی فیلڈ کا بہت اسٹرانگ پڑھا لکھا تھا جس کی وجہ سے اسے شہید کر دیا گیا. لیکن دوسری خصوصیت اس سے بڑھ کر تھی. یہ رات کی تاریکی میں خدا کا بہترین بندہ تھا. 32 سال کا، 32 سال کیا ہوتی ہے، کیا ایج ہے 32 سال. رات کی تاریکی میں خدا کا بہترین بندہ تھا. اور کہا کہ روز قیامت روز ظلمت ہے، یعنی روز قیامت میں روز اندھیرا ہے نا، سورج تو نہیں ہے، مایوسی یاس ہے، حسرت کا دن ہے اور اندھیرا ہے. اور کہا کہ کچھ لوگ اس دن ایسے ہوں گے کہ جن کے وجود سے نور نکلے گا، اور وہ اپنے نور میں کئی لوگوں کو وہ سفر کروائیں گے قیامت کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ 50 مقامات ہیں جہاں پر وقوف ہیں، اور بہرحال پھر سفر ہے. وہ معاملہ کوئی اور ہے، وہ دنیا، وہ ہر چیز ہی الگ ہے، وہ وہاں پہ بدن کی کیفیت الگ ہے. تو کہا وہ جو کچھ لوگوں کے نور نکلے گا اور لوگ اس روشنی میں وہاں سفر کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے. یعنی اتنی کم عمر میں آدمی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. راستہ کھلا ہوا ہے. اور یہ کیسے پہنچتا ہے؟ یہ جو جوان ہے یہ کیسے پہنچتا ہے؟ کیونکہ اس نے کربلا کے ایک جوان سے راستہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ. کربلا کہ جہاں ہر طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، وہاں ایک ایسے جوان کا ذکر ہے کہ دنیا کی ساری جوانیاں اس پہ قربان ہو جائے. ہاں یعنی اس زبان پہ جو رونے کا حق ہے نا، وہ باپ جان سکتا ہے جس کا جوان دنیا سے گیا ہو. کیونکہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بیان سے نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزوں انسان محسوس کرتا ہے جب گزرتا ہے اس سے. یہ جوان کا واقعہ ہے مشہور. ایک عالم دین بیان کرتے ہیں میں کربلا میں تھا اور میں دیکھا ایک شخص زری کے پاس آ کر دعا کرتا تھا. ہمیشہ کیا دعا کرتا؟ پروردگار مجھے بیٹا عطا کر، پھر بیٹا بڑا ہو، پھر جوان ہو، اور جب جوان ہو تو مجھے چھین لے. کہا میں یہ دیکھتا رہتا تھا یہ کیوں دعا مانگتا. پھر مجھے ایک دن پتہ چلا اس کا بیٹا ہو گیا. پھر میں اس کو بیٹے کو بازار میں دیکھتا رہا، اتنا بڑا ہوا، اور میں بہرحال یہ انتظار کرتا رہا. میں ایک دن وہیں پہ تھا کہیں تو مجھے پتہ چلا اس کا بیٹا جوان ہو گیا اور جوان ہو کر دنیا سے چلا گیا، موت واقع ہو گیا. میں پہنچا وہاں پہ، میں نے جا کے دیکھا کہ یہ جو دعا مانگتا تھا یہ کیوں مانگتا تھا. کہتے جب میں پہنچا اس کے جنازے پر دیکھا کہ وہ باپ جب اپنے بیٹے کے جنازے پر گرا تو اس سے اٹھا نہیں گیا. تو وہ کہتا ہے کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ روز عاشورہ حسین اٹھے کیسے ہیں. ہاں زیادہ اڑے محترم، یعنی آسان تھا نہیں ہے آسان. یعنی کہا جاتا تھا کہ جب ہم رسول امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا سے محبت تھی نا بہت، ظاہر نانا نے پالا تھا، بڑا کیا تھا، فرزند تھے. کہا کہ جب ہمارا دل اداس ہوتا تھا کہ ہم اپنے نانا کی آواز سنیں تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. خلق میں، خلق میں، منطق میں، یعنی دیکھنے میں، اپنے اخلاق میں، ہر چیز میں شبیہ پیغمبر ہے. اور اب یہ جب آ رہے ہیں تو یہ باپ بیٹا آ رہے ہیں، راستے میں بیان ہوتا ہے کہ امام کی آنکھ لگ گئی اور امام جب بیدار ہوئے تو امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.
تو بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہو گیا، کیوں آپ نے یہ کلمہ جو ہے وہ بلند کیا؟ کہا میں خواب میں تھا تو میں نے دیکھا منادی ندا دے رہا ہے کہ موت تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ اب یہ فطرتاً تقاضا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کوئی حادثہ بتائیں کہ حادثہ ہونے والا ہے تو وہ جوان یہی کہے گا کہ ہم بچیں کیسے، ہم کریں کیا، ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا الاسلام من الحق، کیا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہے۔ تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ ہاں زیادہ محترم کو بھی علی اکبر ہے۔ علی اکبر کی جو ایک اور خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ راستے میں جب اہل حرم میں بے چینی ہوتی تھی نا مستورات میں، تو مولا علی اکبر کو بھیجا کرتے تھے، مولا علی اکبر کو بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ، علی اکبر سے سکون تھا اہل حرم کو۔ ہاں زیادہ محترم وقت یقیناً زیادہ ہو گیا، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، لیکن بہرحال یہی چند راتیں ہیں اور بہرحال گریہ کر لیں، نہیں پتا کل نصیب ہو یا نہ ہو، شاید یہی ہمارے لیے شفاعت کے لیے آخری آنسو بن جائیں۔ اب جب روز عاشور آئی، بس میں تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا ہوں، شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے۔ جب اب روز عاشور آئی، جب سب اصحاب چلے گئے تو اب مقاتل یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بنی ہاشم علی اکبر۔ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کیوں، ہو سکتا ہے کہ کیوں علی اکبر کیوں، تاکہ ہو سکتا ہے کل کسی کے ذہن میں خیال آ جائے کہ اپنے بیٹے کو نہیں بھیجا پہلے، ایسا ہو نہیں سکتا ہاں، لیکن پہلے اپنا لخت جگر گیا۔ اب امام نے تیار کیا، سوار ہوا علی اکبر، بس چند مراحل ہے، بس آپ کا گریہ قبول ہوا، آپ نے پرسا دیا، آپ کو مولا اس کا اجر دے، بس سوار کیا اور رخصت طلب کی۔ علی اکبر کی سواری تھوڑا آگے گئی، علی اکبر نے دیکھا کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے، جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا بابا ہے، کہا یا بنیا محلن یا بنیا، تھوڑا آہستہ بیٹا، تھوڑا آہستہ۔ کہا بابا ابھی تو رخصت ہوا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا، ہائے غربت امام حسین، یعنی 18 سال کا خزانہ جا رہا ہے۔ کہا بیٹا، کہا بابا ابھی تو ملا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا، مگر ایک کام یہ کرو کہ جب تک ممکن ہو مڑتے ہوئے دیکھتے جانا بیٹا۔ اللہ آئے باپ کی غربت، ہاں زیادہ محترم یہ علی اکبر ہے۔ یعنی بھیجتے وقت امام حسین نے کہا کہ پروردگار گوار ہے نا، میں اس پوری امت میں اس کو بھیج رہا ہوں جو اپنے خلق اور منطق میں پیغمبر کے جیسا ہے۔ بھیجا، علی اکبر گئے، کہا جنگ لڑی، خوب بنی ہاشم ہے، عباس کا شاگرد ہے، لڑی جنگ، علی ہے، لڑی۔ مقاتل کہتے ہیں کہ علی اکبر واپس آئے۔ کہا علی اکبر کیوں آئے؟ اللہ اکبر۔ بس اگر محسوس کر سکے نا کسی باپ کی مجبوری کو، تو یہاں دیکھیے گا علی اکبر نے کہا بابا لڑ کر اور ذرا کی گرمی نے پیاس کی شدت بڑھا دی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں، لیکن ہائے غربت حسین